اچھا یار، جیسے تم بتا رہے تھے کہ سری لنکن والا کام تو ختم ہو گیا، اب وہ سوسائڈ بمبر وغیرہ یہ تامل ٹائیگر. ہاں ہاں، اب میرا خیال ہے یہ مسلم ورلڈ میں ہی رہ گئے ہیں زیادہ سوسائڈ بمبر. ہاں، اور ایک وقت تو تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مسلم ورلڈ میں اس کا اپروول ریٹ بہت اوپر تھا، اس کو بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا. فلسطین میں ابھی بھی اس کو 70% لوگ ٹھیک قرار دیتے ہیں، اس کے سپورٹ میں ہیں. 8% لوگ ٹرکی میں سوسائڈ بامبنگ کو درست قرار دیتے ہیں. پاکستان میں 33% تھا اس کا اپروول ریٹ، اور اب کیا ہے؟ اب آ کر 5% رہ گیا، بہت نیچے آیا ہے اس کو. بہت پہلے یہ اور طرح سے، پہلے اس کا میکنزم ہی اور ہوتا تھا، یعنی غیر ملکی تنصیبات تھیں یا مخصوص اداروں کے خلاف، پولیس کے خلاف حملے ہوتے تھے. لیکن اب تو پبلک پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا اپروول ریٹ اب 5% سے بھی تھوڑا سا نیچے جا چکا ہے. اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی کی ہے ہارورڈ یونیورسٹی نے. ہارورڈ یونیورسٹی کا خیال ہے کہ اس کی وجہ غربت نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی غربت کی وجہ سے لوگ پیسے لے کے تو اس نے کہا چلو میں مر جوں خاندان تو ٹھیک ہو جائے. پیسے لے کر کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا، یہ پیسے لے کر نہیں ہوتا. اس کی وجوہات جو ہیں وہ پیور ایڈیولوجیکل ہیں، برین واشنگ ہے. لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے، وہ اس کام پر آمادہ ہوتے ہیں. انہیں بتایا جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ، ایک عجیب سا کانسیپٹ انہیں سمجھایا جاتا ہے، اور جس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے. وہ یار اس طرح کون سی جنت دوزخ ہے بھائی؟ مظلوم لوگوں کو مار کے آپ جنت دوزخ ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھا نا، ہے نا ایک برین واشنگ اسی طرح کی جاتی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق غربت کے ساتھ ہے. مطلب ایک عام آدمی کے بچے اس طرف راغب نہیں ہوتے، جبکہ غریب گھر کے جو بھوک افلاس اور پریشانی کے ہاتھوں تنگ ہیں، وہ جاتے ہیں ان لوگوں کے نرغے میں پھنستے ہیں، اور ان کا اس طرف آنے کا امکان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے سر، انہوں نے زندگی کی تلخ حقیقتیں دیکھی ہوتی ہیں نا. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ زیادہ تر 90% کیسز ایسے ہیں سوسائڈ بامبنگ کے جو فورن آکوپیشن کے خلاف ہوتے ہیں. اس کا آغاز دیکھیں نا، فلسطین سے ہوا. بالکل، کہ فلسطین سے وہ سلسلہ چل نکلا. فورن آکوپیشن آپ کو پاکستان میں بھی آج اگر نظر آتا ہے، افغانستان میں، عراق میں، ایون سعودیہ میں وہ جو ایک سیریز چلی تھی، بڑے سانے ہوئے تھے، وہ بھی فورن آکوپیشن کے خلاف تھے. بالکل. نہیں تو یار اس کو اب روکا کیسے جائے؟ یہ تو بہت زیادہ پھیل گیا. گورنمنٹ کی کان پہ جون ہی رینگ رہی. گورنمنٹ ہماری کو کڑوانجی کھیل رہی ہے بیٹھ کے. گورنمنٹ اپنی طرف سے تو پورا ٹل لگا چکی ہے. گورنمنٹ کون سی گورنمنٹ جو آپ صوبائی حکومت جب چل جاتا ہے اسی وقت ہی ٹل لگاتی نظر آتی ہیں، کوں 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 کوں، اسپتالوں کے چکر ہلا لا لا لا. بھائی طریقہ کار غلط ہے. جو طریقہ چن رکھا ہے نا تمہاری وفاقی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے بھی، وہ سراسر غلط ہے. یاد رکھیے، آپ محض پولیس کے بل پر، ایون فوج کے سر پہ آپ ٹیررزم کو نہیں روک سکتے. کیا ویسے تو پھر کیا ٹریفک پولیس کو لگایا جائے جی اس کا؟ یار میں یہ بتا رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ تم بیچ میں سے جگت بازی پہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی، آؤ جی آؤ، بسم اللہ جی آؤ. آپ اس کا زور صرف اور صرف انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ توڑ سکتے ہیں. انٹیلیجنس کا عالم یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس کس کے اوپر چلتی ہے؟ ریسورسز پہ، صحیح، ٹریننگ پہ، فنڈز پہ. ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ کے جو آپ سیولین ذرا انٹیلیجنس دیکھیں، آئی بی کو دیکھ لیں، ایف آئی اے کو دیکھ لیں، سی آئی ڈی دیکھ لیں، اسپیشل برانچ دیکھ لیں. اس میں افسروں نے گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر اس طرح غصبانہ قبضہ کر رکھا ہے کہ ان کے باورچی ان موٹر سائیکلوں پر گھر کا سودا سلف لاتے ہیں. صحیح. ان کے اپنے گھروں میں، آئی بی کے گھروں میں جا کر دیکھیں، ایف آئی اے کے گھروں میں جا کر دیکھیں، وہ گاڑیاں انہوں نے اپنے گھر میں سجا رکھی ہیں، جو سرکاری گاڑیاں جن کے اوپر کام ہونا چاہیے. پھر پولیس کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کہ 5000 پولیس اہلکار صرف افسروں کی، پولیس آفیسرز اور ان کے رشتہ داروں کی سیکیورٹی ڈیوٹیز جو ہے نا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو پھر کیا خاک وہ بیچارے، نفری کا ایک بنیادی ایشو جو ہے وہ نفری کا اپنی جگہ موجود ہے. پھر ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا انٹیلیجنس جو ہے نیٹ ورک صفر ہے.
آپ انٹیلیجنس کے لوگوں کو ٹرین کریں، اسی مقصد کے تحت ٹرین کریں، اس کو پبلک میں پینیٹریٹ کریں. آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر تیسرا کیبی جو ہے وہاں پہ، کیب ڈرائیور جو ہے، وہ انٹیلیجنس کو رپورٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ایران میں یہی صورتحال ہے. آخر کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے اس پہ قابو پایا ہوا ہے نا. ادھر مسائل اس لیے ہیں کہ آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک انتہائی ناقص ہے ہی نہیں. جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ کرپشن، لتھارجی اور جہالت کی جو ایک بڑی موٹی طے ہے وہ اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے. آپ جب تک اس سے نہیں نکلیں گے، اثر نو اس کی تشکیل نہیں کریں گے، انٹیلیجنس پبلک میں پینیٹریٹ جب تک نہیں کرے گی. آپ کیا کرتے ہیں؟ سیاسی خبریں لیتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مخالفین کیا کر رہے ہیں. آپ کو تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی سوسائٹی سیف ہے کہ نہیں. آپ کو تو اپنی ساری انٹیلیجنس اسی کام پہ جھونک دینی چاہیے. وہ تو سوسائٹی کو لتر پہ نہیں لکھتے، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. میں ناروں میں نہیں تھا، میں نے بینک میں کریا نہیں لیا، میں نے لیا تھا، کیا تکلیف ہے. ہاں بالکل. سارے اپنے سے آپوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں یار میری وزارت میں تبدیل ہو جائے، میری تبدیل ہو گئی ہے. یار تمہارا کیا بنے یار. اچھا یار مجھے دیکھو یار تبدیل کرتی. اچھا ان کو تو یہ سے آپے پڑے ہوئے. میں بریک لے لوں. لے لو یار بریک میری طرف سے. خواتین حضرات، we'll take a break. Stay with us.